اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خداوند عالم نے انہیں پکارا تو یہ بغیر کسی سستی اور توقف کے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے لبیک کہہ اٹھے۔ اگر وہ اس کی ربوبیت کا اقرار نہ کرتے اور اس کے سامنے سر اطاعت نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے عرش کا مقام اور اپنے فرشتوں کا مسکن اور پاکیزہ کلموں اور مخلوق کے نیک عملوں کے بلند ہونے کی جگہ نہ بتاتا۔ اللہ نے ان کے ستاروں کو ایسی روشن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن سے حیران سرگرداں اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اندھیری رات کی اندھیاریوں کے سیاہ پردے ان کے نور کی زوپاشیوں کو نہیں روکتے، اور نہ شب ہائے تاریکی تیرگی کے پردے یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں پھیلی ہوئی چاند کے نور کی جگمگاہٹ کو پلٹا دیں۔ پاک ہے وہ ذات جس پر پس زمین کے قطعوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمت پوشیدہ نہیں ہیں، اور نہ افق آسمان میں رات کی گرج اس سے مخفی ہے، اور نہ وہ چیزیں کہ جن پر بادلوں کی بجلیاں کوند کر ناپید ہو جاتی ہیں، اور نہ وہ پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں کہ جنہیں بارش کے نشتروں کی تند ہوائیں اور موسلا دھار بارشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کہاں گریں گے اور کہاں ٹھہریں گے، اور چھوٹی چونٹیاں کہاں رینگیں گی اور کہاں اپنے کو کھینچ کر لے جائیں گی، اور مچھروں کو کون سی روزی کفایت کرے گی۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عرش و کرسی، زمین و آسمان اور جن و انس سے پہلے موجود تھا۔ نہ انسانی وہموں سے اسے جانا جا سکتا ہے اور نہ عقل و فہم سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسے کوئی سوال کرنے والا دوسرے سائلوں سے غافل نہیں بناتا، اور نہ بخشش و عطا سے اس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے۔ وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور نہ کسی جگہ میں اس کی حد بندی ہو سکتی ہے۔ نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا جا سکتا ہے، اور نہ اعضاء و جوارح کی حرکت سے وہ پیدا کرتا ہے، اور نہ حواس سے وہ جانا پہچانا جا سکتا ہے، اور نہ انسانوں پر اس کا قیاس ہو سکتا ہے۔ وہ خدا کہ جس نے بغیر اعضاء و جوارح اور بغیر گویائی اور بغیر حلق کے کووں کو ہلائے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کیں اور انہیں اپنے عظیم نشانات دکھائے۔ اے اللہ کی توصیف میں رنج و تعب اٹھانے والے، اگر تو اس سے عہدہ برا ہونے میں سچا ہے تو پہلے جبرائیل و میکائیل اور مقرب فرشتوں کے لاؤ لشکر کا وصف بیان کر کہ جو پاکیزگی و طہارت کے حجروں میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں کہ ان کی عقلیں ششدر اور حیران ہیں کہ اس بہترین خالق کی توصیف کر سکیں۔ صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی پہچانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور اعضاء و جوارح رکھتی ہوں، اور وہ کہ جو اپنی حد انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جائیں۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس نے اپنے نور سے تمام تاریکیوں کو روشن و منور کیا، اور ظلمت عدم سے ہر نور کو تیرا و تار بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تم کو لباس سے ڈھانپا اور ہر طرح کا سامان معیشت تمہارے لیے مہیا کیا۔ اگر کوئی دنیاوی بقا کی بلندیوں پر چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پا سکتا ہوتا تو وہ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ہوتے، کہ جن کے لیے نبوت و انتہائی تقرب کے ساتھ جن و انس کی سلطنت قبضہ میں دے دی گئی تھی، لیکن جب وہ اپنا آب و دانہ پورا اور اپنی مدت حیات ختم کر چکے تو
فنا کی کمانوں نے انہیں موت کے تیروں کی زد پر رکھ لیا۔ گھر ان سے خالی ہو گئے اور بستیاں اجڑ گئیں اور دوسرے لوگ ان کے وارث ہو گئے۔ تمہارے لیے گزشتہ دوروں کے ہر دور میں عبرتیں ہی عبرتیں ہیں۔ ذرا سوچو تو کہ کہاں ہیں عمالقہ اور ان کے بیٹے، اور کہاں ہے فرعون اور ان کی اولادیں، اور کہاں ہیں اصحاب الرس کے شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، پیغمبروں کے روشن طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو لشکروں کو لے کر بڑے، ہزاروں کو شکست دی اور فوجوں کو فراہم کر کے شہروں کو آباد کیا۔ اسی خطبہ کے ذیل میں فرمایا ہے وہ حکمت کی سپر پہنے ہوگا اور اس کو اس کے تمام شرائط و آداب کے ساتھ حاصل کیا ہوگا، جو یہ ہیں کہ ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی اچھی طرح شناخت ہو اور دل علائق دنیا سے خالی ہو، چنانچہ وہ اس کے نزدیک اسی کی گمشدہ چیز اور اسی کی حاجت و آرزو ہے کہ جس کا وہ طلبگار و خواستگار ہے۔ وہ اس وقت نظروں سے اوجھل ہو کر غریب و مسافر ہوگا کہ جب اسلام عالم غربت میں اور مثل اس اونٹ کے ہوگا جو تھکن سے اپنی دم زمین پر مارتا ہو اور گردن کا اگلا حصہ زمین پر ڈالے ہوئے ہو۔ وہ اللہ کی باقی ماندہ حجتوں کا بقیہ اور انبیاء کے جانشینوں میں سے ایک وارث و جانشین ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں اسی طرح نصیحتیں کی ہیں جس طرح کی انبیاء اپنی امتوں کو کرتے چلے آئے ہیں، اور ان چیزوں کو تم تک پہنچایا ہے جو اوصیاء بعد والوں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں اپنے تازیانہ سے ادب سکھانا چاہا مگر تم سیدھے نہ ہوئے، اور زجر و توبیخ سے تمہیں ہنکایا لیکن تم ایک جا نہ ہوئے۔ اللہ تمہیں سمجھے کیا میرے علاوہ کسی اور کے امیدوار ہو جو تمہیں سیدھی راہ پر چلائے اور صحیح راستہ دکھائے۔ دیکھو، دنیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کیے ہوئے تھیں پیٹھ پھیرا لی، اور جو پیٹھ پھیرائے ہوئے تھیں انہوں نے رخ کر لیا۔ اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سے کوچ کرنے کا تہیہ کر لیا اور فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مول لے لی۔ بھلا ہمارے ان بھائی بندوں کو کہا جن کے خون بہائے گئے، اس سے کیا نقصان پہنچا کہ وہ آج زندہ موجود نہیں ہیں؟ یہی نہ کہ اگر وہ ہوتے تو تلخ گھونٹوں کو گوارا کرتے اور گندلا پانی پیتے۔ خدا کی قسم وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے، اس نے ان کا پورا پورا اجر دیا اور خوف و ہراس کے بعد انہیں امن چین والے گھر میں اتارا۔ کہاں ہیں وہ میرے بھائی کے جو سیدھی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے؟ کہاں ہیں عمار اور کہاں ہیں ابن تہان اور کہاں ہیں ذو شہادتیں اور کہاں ہیں ان کے ایسے اور دوسرے بھائی کہ جو مرنے پر عہد و پیمان باندھے ہوئے تھے اور جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا؟ نوف کہتے ہیں اس کے بعد حضرت نے اپنا ہاتھ ریش مبارک پر پھیرا اور دیر تک روئے اور پھر فرمایا، اللہم صلی علی محمد۔